اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ سب سے پہلے خدا متعال کا انتہائی شکر، انتہائی احسان، اس نے ہمیں سوچنے سمجھنے کے قابل بنایا، اپنے اور دوسروں کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہونے والوں میں سے قرار دیا۔ یہ اللہ کا بہت احسان ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذات سے ہٹ کر سوچے، اپنی ذات سے بڑھ کر سوچے، دوسرے انسانوں کے بارے میں غور و فکر کرے، مشکل کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ خدا متعال کی توفیق ہے کہ آپ اور ہم یہاں پر ہیں اور مستقبل کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک مثبت انداز میں۔ اس کے ساتھ ہی انتہائی شکریہ منتظمین کا، اور جنہوں نے ساری زحمتیں کی ہیں۔ شاید یہ کہہ سکتے ہیں کہ سابقہ چند سالوں میں کم از کم، جب سے ہم دیکھ رہے ہیں 15-20 سال، اس میں تو یہ پہلی کوشش کہلائے گی جو اس سطح کے اوپر انجام پائی ہے۔ اس اعتبار سے انتہائی مناسب ہے اور اس کا بہت اچھا فیوچر ہے۔ نہ صرف یہ کہ آپ فیوچر کو اسٹڈی کر رہے ہیں، بلکہ اس پروگرام کا اپنا فیوچر بھی بہت اچھا ہے۔ اگر اس کے اوپر ہم لوگ اور محنت کریں گے تو انشاءاللہ اس سے ہم بہت بڑے بڑے نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے ابھی، الحمدللہ رب العالمین۔ میں بغیر کسی مزید مقدمے کے اپنے موضوع کی طرف جانے کی کوشش کروں گا، وہ یہ کہ جدید علوم کی کیا ضرورت ہے ہمیں، اور جدید علوم میں سے کوشش یہ کروں گا، جو میرا ایک ایڈیشنل پوائنٹ ہوگا وہ یہ کہ کن علوم کی ہمیں زیادہ ضرورت پیش آئے گی جدید علوم میں سے۔ ظاہر ہے کہ اس فریز کو اس وقت شاید ہم ڈیفائن نہ کریں کہ علوم سے ہمارا مطلب کیا ہے اور جدید علوم سے ہمارا مطلب کیا ہے۔ اس فریز کے اوپر میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگانا چاہوں گا، کیونکہ ظاہر ٹائم بہت لمیٹڈ ہوگا، اور ایسا نہ ہو کہ ہم اس فریز کے اوپر ڈسکشن کرنے کے دوران اپنے اصلی ٹاپک سے پیچھے رہ جائیں۔ لیکن تھوڑا سا مقدمہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، ایک پریفیس تھوڑا سا دینا پڑے گا تاکہ ہم اس انوائرمنٹ کو زیادہ اچھی طریقے سے دیکھ پائیں، یعنی میں اور آپ کیسے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کریں اس موضوع کے اوپر، اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ایک پریفیس دینا پڑے گا۔ جو کچھ بھی کائنات میں انجام پاتا ہے وہ ظاہر ہے کہ علت اور اسباب کے قانون کے اندر رہتا ہے، کہ کوئی نہ کوئی کاز اور ایفیکٹ ہوگا جس کی وجہ سے انجام پائے گا۔ تو کوئی انسان اگر خوشحال ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، یا خدا نہ کرے نعوذ باللہ کامیاب ہوتا ہے، ناکام ہوتا ہے، تو وہ بھی کاز ہوتا ہے۔ قوموں کے ساتھ بھی ایسے ہی، کسی قوم کو اگر کامیابی ملے گی تو اس کا کاز ہونا چاہیے، کسی قوم کو ناکامی ملے گی نعوذ باللہ تعالیٰ تو اس کا بھی کوئی کاز ہونا چاہیے۔ ہم اور آپ کبھی بھی آئیلینڈس میں نہیں ہوتے۔ آئیلینڈس جب ہم سوسائٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس میں دو پیرامیٹرز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک آئیلینڈ ہوتا ہے کہ آپ دوسری سوسائٹی سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، تو کوئی بھی کمیونٹی دوسری کمیونٹیز کے ساتھ کمیونیکیٹ کیے بغیر زندگی نہیں گزارتی۔ ہم لوگ سب مل کے رہ رہے ہوتے ہیں، چاہے ہم دوسروں سے نفرت بھی کریں تب بھی مل کے رہ رہے ہوتے ہیں، چاہے محبت کریں تب بھی مل کے رہ رہے ہوں گے۔ تو کمیونٹیز آئیلینڈ نہیں ہوتی، نمبر ایک دوسری کمیونٹیز کے ساتھ انٹریکشن کرنے میں، اور دوسرا یہ کہ ہم کسی نہ کسی لیگیسی کے مالک ہوتے ہیں، کسی نہ کسی وراثت کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ ہماری پیچھے قوم رہی ہوتی ہے، اس قوم نے ہمیں بنایا ہوتا ہے، اور ہماری یہ لیگیسی آگے جانی ہوتی ہے، ہم نے کسی اور قوم کو بنانا ہوتا ہے۔ تو یہ جو کاز اور ایفیکٹ کا ایک فینومینا ہے، یہ ایک تو ہاریزنٹلی عمل کر رہا ہوتا ہے، دوسری کمیونٹیز آپ کے اوپر افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، آپ دوسری کمیونٹیز کے اوپر افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، دوسری ورٹیکلی عمل کر رہا ہوتا ہے، آپ پیچھے سے لے کے آ رہے ہوتے ہیں اور آپ آگے کی طرف دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اب اگر مثال کے طور پر آپ 2017 کے جنوری کے اندر یہاں پر ہیں، اپنی قوم کو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، یہ پاسبل نہیں ہے کہ کسی کی لیگیسی میں نہ آئے ہوں، ہم کسی کی وراثت میں یہاں پر آئے ہوں گے۔ تو تھوڑا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم جس کی وراثت میں یہاں تک پہنچے ہیں وہ کیوں پہنچے ہیں اور کیسے پہنچ گئے۔ اور ظاہر ہے کہ جو ہارزنٹل انٹریکشن ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہے، لگے ہاتھوں۔ یہ بھی کہہ دوں، بہت ساری باتیں میں لگے ہاتھوں کہوں گا، چونکہ 1.25 گھنٹہ یا 1 گھنٹے کا ٹائم ہوگا، اس میں بہت ساری باتیں زیادہ ڈسکشن میں نہیں جائیں گی، تو بریکٹس کے اندر بہت ساری چیزیں
کلک کر کے بس کہنی ہوں گی، اور وہ آپ کہیں اپنے حافظے کے اندر، میموری کے اندر نوٹ کر لیجیے گا۔ جو بات کہنی تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے یہاں جو ہسٹری پڑھائی جاتی ہے وہ ورٹیکل ہسٹری ہوتی ہے۔ پاکستان کی تحریک 1908 میں یہ ہوا، 12، 14، 18، 20، 25، 47۔ ہمارے یہاں ہارزنٹل ہسٹری نہیں پڑھاتے، تو یہ نہیں بتاتے کہ جب پاکستان کی موومنٹ ہو رہی تھی تو ہمارے ہمسایہ میں رشیا کے اندر ریولوشن آ رہا تھا، اس رشین ریولوشن نے ہمارے اوپر کیا اثر ڈالا۔ ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہمارے اوپر قبضہ کیے ہوئی تھی، لیکن ہمیں یہ بھی سمجھ میں آنا چاہیے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایران کے اندر کیا انٹرسٹ تھا، وہاں وہ کیوں بیٹھے تھے، یا وہ وہاں کیوں نہیں گئے، افغانستان کیوں نہیں گئے، کیوں صرف ہمارے پاس قابض رہے۔ رشینز نے ہمارے لیے کیا کیا، رشینز ہمارے بارے میں کیسے سوچ رہے تھے۔ امریکنز کے فرسٹ ورلڈ وار میں آنے کے بعد سے برٹش آکوپیشن جو انڈیا کا تھا اس کے اوپر کیا اثر پڑا، یہ سب ہمارے یہاں نہیں بتاتے، ہمارے یہاں ورٹیکل ہسٹری سکھاتے ہیں۔ ورٹیکل ہسٹری سیکھنے کا اچھا طریقہ کار نہیں ہے، ہسٹری کو ہارزنٹلی سیکھنا چاہیے۔ تو آپ مثال کے طور پر اپنے ذہن کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ 2000 سال پہلے دنیا ایسی تھی، پھر 1500 سال پہلے دنیا ایسی ہوئی، اس طرح پوری دنیا کو ہارزنٹلی لے کر پھر آپ ورٹیکلی موو کریں تو آپ کو انٹریکشن سمجھ میں آتے ہیں، ورنہ آپ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے رابطے کو سمجھنے سے بدقسمتی سے مشکل میں گرفتار ہو سکتے ہیں، پریشانی میں آ سکتے ہیں۔ تو یہ بریکٹ بند، دوبارہ ٹاپک کے اوپر واپس۔ تو یہ جو کاز اور افیکٹ ہوتا ہے، اس کو ججمنٹ، اس کے بارے میں ہماری ججمنٹ بہت ضروری ہوتی ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم جب اپنے فیوچر کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو 3 پوائنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوں گے۔ وہ یہ کہ نمبر 1، ہمیں کہاں پہنچنا ہے، جس کو ہم لوگ اپنے آبجیکٹیوز تعبیر کریں گے۔ میرا اپنے خیال ہے جو ہمارے ساتھ ڈائلیما ہے اس وقت وہ یہ کہ ہمارے پاس قوم ہونے کے ناطے، اچھا قوم کی ڈیفینیشن دیتا چلوں، قوم میں شیعہ قوم بھی شامل ہے اور پاکستانی قوم بھی شامل ہے، تو آپ دونوں کو ایک چھوٹے اور ایک بڑے ہورائزن کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ قوم ہونے کے ناطے ہمارا ڈائلیما یہ ہے، ہمارے آبجیکٹیوز کلیئر نہیں ہیں، ہمیں نہیں معلوم پاکستان میں شیعہ ہونے کے ناطے ہم 25 سال کے بعد اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم کہاں دیکھنا چاہ رہے ہیں اپنے آپ کو، ہمارے پاس بہت ویگ آئیڈیاز ہیں۔ میں نے اپنے سبجیکٹ کی وجہ سے، پولیٹیکل سائنس کی وجہ سے جو ٹاپک لیا ایم فل کے تھیسس کا، وہ پاکستان میں فرقہ واریت کے بنیادی اسباب تھا، روٹس آف سیکٹیرینزم ان پاکستان۔ اس میں نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ ہم پاکستان بنتے وقت بھی مبہم تھے شیعہ ہونے کے ناطے، کہ ہمیں پاکستان سے کیا چاہیے۔ یعنی آپ تصور فرمائیے کہ ہمارے علماء اور اکابرین قائد اعظم سے ملنے گئے، اور قائد اعظم سے ملنے گئے تو یہ شیعہ اتنے بڑے ڈیلیگیشن کی بہت بڑی ملاقات تھی قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ، اور جا کر ان سے جو بات کی تو قائد اعظم میرا خیال میں شوق میں آ گئے ہوں گے۔ ان سے کہا کہ ہم آزاداری کا تحفظ چاہتے ہیں۔ قائد اعظم نے کہا کہ آپ کو خطرہ کس سے، آپ کو آزاداری میں خطرہ کیوں ہے؟ پاکستان ایک آزاد ملک ہوگا، وہاں ہر شخص کو اپنے دینی عقائد کی حفاظت کی، اظہار کی اجازت ہوگی، آپ کو بھی اجازت ہوگی۔ آپ تصور کر رہے ہیں کہ ہماری جو اپروچ ہے آبجیکٹیوز کو سیٹ کرنے میں وہ بہت لیمیٹڈ ہے۔ ہم نے قائد اعظم سے یہ نہیں مانگا کہ قوم ہونے کے ناطے ہمیں وہاں پہ حقوق کیا ملنے والے ہیں، ہم نے یہ کہا کہ ہمیں آزاداری کا تحفظ ملنا چاہیے۔ اچھا، ہم یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم کچھ اور جگہوں کے اوپر اپنی اسی طاقت کو ریٹین کر لیں جو ہمارے پاس آلریڈی تھی۔ پاکستان بننے وقت جو شیعت کے پاس طاقت تھی وہ ناقابل تصور ہے آج کے زمانے کے اندر، آپ تصور نہیں کر سکتے ہم لوگ کتنے مضبوط تھے، لیکن بدقسمتی سے آبجیکٹیوز کے سیٹ نہ ہونے کی وجہ سے میرا اپنا خیال ہے، اور اس کے دوسرے پیرامیٹر درج کروں گا، ہم تھوڑا سا ڈسٹریکٹ ہو گئے۔ بہرحال اب ہم ٹاپک سے بھی تھوڑا سا ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں تو میں واپس لاتا ہوں۔ تو پہلی مشکل ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے آبجیکٹیو سیٹ نہیں ہو رہے کہ ہم نے پہنچنا کہاں پر ہے۔ اچھا، اگر کسی کو یہ نہیں پتا کہ اس نے کہاں پہنچنا ہے تو کیا یہ پتا ہوگا کہ کیسے پہنچنا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں، یہ تو بعد میں طے ہوگا کہ کیسے پہنچنا ہے، پہلے تو یہ طے ہو کہ کہاں پہنچنا ہے۔ اچھا، اگر کسی کو یہ نہ پتا ہو کہ کیسے پہنچنا ہے تو کیا اسے پتا ہوگا کہ کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ اب ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ یہ کہ ہم کچھ کاموں کو انجام دے رہے ہیں جس سے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم شاید کہیں پہنچ جائیں گے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمیں کیا کام کرنا چاہیے۔ نمبر 1 پرائورٹیز، نمبر 2 ہمیں کس طریقے سے کرنا چاہیے، اسٹریٹجی، نمبر 3 کہاں پہنچنا چاہیے، آبجیکٹیوز۔ تو تینوں کے اندر ہم مشکل میں ہیں۔ بسم اللہ۔
انشاءاللہ خدا آپ کو اس وقت انشاءاللہ. تو آپ کے پاس 3 چیزیں ہیں جس کے اندر ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم مشکل میں ہیں. نمبر 1 آبجیکٹیوز میں، نمبر 2 اسٹریٹجی کے اندر، اور نمبر 3 کیا کہا تھا میں نے؟ پرائرٹیز کے اندر. پرائرٹیز کے اندر بس ہم آبجیکٹیوز، ترجیحات ہماری، ہاں کہاں پہنچنا چاہتے ہیں؟ آبجیکٹیوز ہو گیا صحیح. بس کہاں پہنچنا چاہتے ہیں؟ آبجیکٹیوز. کیسے پہنچنا چاہتے ہیں؟ اسٹریٹجی. اور اب کیا کرنا چاہیے؟ پرائرٹیز، ترجیحات، اولویتیں صحیح. ہم ان تینوں میں مشکل میں آ رہے ہیں. اچھا وہ آپ اس کو اس طرح سے لسٹ کر لیجئے فلاسفیکلی اور لاجیکلی. نمبر 1 آبجیکٹیوز، نمبر 2 اسٹریٹجی، نمبر 3 پرائرٹی صحیح. پہلے آبجیکٹیو سیٹ ہوں گے، پھر اسٹریٹجی سیٹ ہوگی، اسٹریٹجی کے سیٹ ہونے سے پرائرٹیز سیٹ ہو جائیں گی آپ کی. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم جب کہ یہ نہیں ہے، مثلا اب یہ پرابلم سامنے آ گئی کہ بھئی نہیں ہے یہ صحیح ہے، تو میرا ہمیشہ ایک اصول رہا ہے اپنی زندگی کے لیے، وہ یہ کہ جس مشکل کا پتہ چل گیا کہ ہے، اس پر مزید مت رو کہ کیوں ہے، حل کرو. رونے کی کوشش مت کرو اس بات کے اوپر کہ کیوں ہے، نہیں اس کو حل کرو، لاجیکلی حل کرو. اب ہماری قوم کے ساتھ یہ مشکل آ گئی. فرض کر لیں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے آبجیکٹیوز، اسٹریٹجی، پرائرٹیز کلیئر نہیں ہیں. اب اس کے اوپر مزید ہم نہ روئیں کہ کیوں نہیں ہے، اب اس کو سالو کریں کہ کرنا کیا ہے. اچھا جب کرنا کیا ہے تو اس کے لیے ہم ایک اور کام کرتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں، اب دیکھیے میں آپ کو بہت تیزی سے لے کے جا رہا ہوں تاکہ آپ اور ہم دونوں ایک پچ کے اوپر آنا شروع کر دیں. آپ پہلے سے ہوں گے، میں بھی اپنی شیئر کر رہا ہوں. میں اس طرح سے سوچتا ہوں کہ یہ جو کچھ میں نے کہا، آبجیکٹیو، اسٹریٹجی، پرائرٹی، یہ تو ہر انسان کی نیچر میں ہے. یہ تو ہر انسان کی نیچر میں ہے. تو ہماری قوم کی بھی نیچر میں ہے، ہوا کیوں نہیں ہے؟ اب آپ تصور کریں میں آپ سے کیا عرض کر رہا ہوں. مثلا ایک آدمی مجھ سے کہے میں نے 8 گھنٹے سے پانی نہیں پیا، کیا یہ نیچرل ہے؟ نہیں. نیچرل یہ ہے کہ آدمی 8 گھنٹے کے اندر کم سے کم بھی 500 سے 800 ملی لیٹر پانی پی چکا ہوگا. اس کو 1.25 لیٹر پانی پی لینا چاہیے تھا 8 گھنٹے کے اندر کم سے کم بھی. ٹھیک ہے، اگر 2 لیٹر 24 گھنٹے میں کم سے کم پیتا ہے انسان تو 8 گھنٹے میں تو اتنا پی لینا چاہیے تھا. اس نے کیوں نہیں پیا؟ اب یہ نیچرل نہیں ہے. اگر نیچرل نہیں ہے اس کا مطلب ہے کوئی رکاوٹ ہے، کوئی رکاوٹ ہے. تو سب سے پہلے میں یہ سوچتا ہوں جو میں سوچ رہا ہوں یہ نیچرل ہے یا نیچرل سے ہٹ کر ہے. جو میں سوچ رہا ہوں نیچرل ہے. ہر قوم کی آبجیکٹیوز ہونے چاہیے، اسٹریٹجی ہونی چاہیے، پرائرٹیز ہونی چاہیے. اگر یہ نیچرل ہے اور نہیں ہوا اس کا مطلب کیا ہے؟ فلو نیچرل نہیں ہے. فلو نیچرل نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی رکاوٹ ہے. اب آپ رکاوٹ کو ڈھونڈو. اب آپ رکاوٹ کو ڈھونڈیں. جیسے ہی آپ رکاوٹ ڈھونڈیں گے کیا ہوگا؟ اور آپ نے رکاوٹ کو ہٹا دیا، یہ نیچرلی فلو کرے گا. چیزوں کے اندر ایک کام بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. میں پھر دوبارہ ایک بریکٹ کھول رہا ہوں، پھر ایک اور بریکٹ. قرآن کریم فرماتا ہے ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم. فرمایا کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں پاتے. صحیح. اچھا اب تسبیح ہمارے ہاں کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کو کرنے کو اسپیشلی سبحان اللہ کو کہتے ہیں تسبیح کرنا. یہ عربی میں تسبیح کا لفظ آیا کہاں سے ہے؟ تو میں ایک عجیب سی آپ سے بات عرض کروں. تسبیح کا لفظ آیا، عربی کا لفظ ہے سباحہ، سین بے الف ہے حلبے والی اور اس کے بعد ہاتھی والی ہے، سباحہ. سباحہ کا مطلب ہوتا ہے سوئمنگ، تیراکی، تیرنا. تو یہ جو تسبیح ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کو ہم سباحہ کیوں کہہ رہے ہیں، تسبیح کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو تسبیح کرنے والا ہوتا ہے یہ مخلوق خدا ہے. یہ مخلوق خدا ہے. جیسے ہی ہم کہتے ہیں مخلوق خدا ہے اس کا مطلب ہے اس کو خدا کی طرف بہنا چاہیے. جو مخلوق خدا ہے اس کو خدا کی طرف جانا چاہیے. ہر چیز اپنے خالق کی طرف بڑھتی ہے. تو مخلوق جب خالق کی طرف بڑھے تو اتنا اسموتھلی بڑھے جیسے کوئی سوئمنگ کر رہا ہو. تسبیح مخلوق کا خالق کی طرف تیراکی کی طرح سوئفٹلی بڑھنا ہے، بہت ہی اسموتھلی بڑھنا ہے. جیسے مچھلی پانی کے اندر تیرتی ہے تو کیا فورس کر کے تیر رہی ہوتی ہے؟ نہیں، ایسی سوئمنگ نیچرلی تیر رہی ہوتی ہے. تو ایک مخلوق کا نیچرل فلو یہ ہے کہ وہ خدا کی طرف بڑھے. اس کو ہم کہتے ہیں تسبیح. اس کو ہم کہتے ہیں تسبیح.
تو ایک قوم کا جو نیچرل فلو ہے، قوم کی تسبیح ہے، قوم کا تیرنا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آبجیکٹو ہونے چاہیے، اسٹریٹجی ہونی چاہیے، پرائرٹی سیٹ ہونی چاہیے. نیچرل فلو یہ کہتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہے؟ اب اگر ایک مچھلی نہیں تیر پا رہی، آپ یہ رسک مت لیجئے. آپ پلیز آخر میں دیکھیے، میرا 25 سال کے قریب پڑھانے کا تجربہ ہے، اور آپ میں سے بہت ساروں کی اتنی عمر یقیناً نہیں ہوگی، تو آپ یہ رسک مت لیجیے گا ہمارے سامنے بیٹھ کے. تو پلیز سائلنس. دیکھیے آپ کا وقت ضائع ہوگا، میرا وقت ضائع نہیں ہوگا. آپ 2-4 لوگوں کی وجہ سے غلط وقت ہو جائے گا. اچھا، تو ایسا ہے کہ ہاں، ریکنیکٹ کرنا پھر دیکھیے ایسے مشکل ہو جاتی ہے. ہم بات کر رہے تھے کس کے اوپر؟ تسبیح کے اوپر، کہ بھائی قوم کا ایک نیچرل فلو ہے. اچھا، اگر یہ نہیں تیر رہی تو اس کا مطلب ہے کوئی رکاوٹ ہے نا، کوئی رکاوٹ ہے. تو ہماری قوم کیوں نہیں تیر رہی؟ اس کے آبجیکٹیو ہونے چاہیے، اس کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے، اس کی پرائرٹیز ہونی چاہیے. قوم کا فلو ڈیولپمنٹ کی طرف ہونا چاہیے، قوم ترقی کی طرف جائے، کمال کی طرف جائے. کیوں نہیں جا رہی؟ اس کا مطلب ہے کوئی رکاوٹ ہے، یہ نیچرل نہیں ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ یہ رکاوٹ یا باہر سے آئی ہے یا اندر سے آئی ہے. کوئی بھی رکاوٹ ایک انسان کے اندر آتی ہے، یا باہر سے آتی ہے یا اندر سے آتی ہے. مثال کے طور پر اگر میں بیمار ہوا تو 2 میں سے ایک ریزن ہوگا، یا تو میری جینیٹکس میں کوئی پرابلم ہے جو بیماری میرے اندر سے آئی ہے، یا باہر سے مجھے کوئی وائرس بیکٹیریا لگ گیا ہے تو باہر سے آئی ہے. اچھا، بعض اوقات اتنا ہوشیاری سے کام ہوتا ہے کہ میرے اندر جینیٹیکلی بیماری نہیں ہوتی، گراؤنڈ ہوتا ہے. وہ گراؤنڈ میرے اندر بیماری کو ایک اسپیس دے دیتا ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، میں بیمار نہیں ہوتا، پیدائشی طور پہ صحیح ہوتا ہوں، جینیٹکس میں میری کوئی اتنی بیسک پرابلم نہیں ہوتی، لیکن میرے جینیٹکس میں ایک گراؤنڈ ہے جس کے اوپر باہر سے لوگ حملہ کر دیتے ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا کہ ہوا کیا. اذان کے احترام میں درود بھیجے گا محمد و آل ہم نے اپنے پیپر میں جو ایم فل میں کیا، اس کے اندر اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سب کانٹیننٹ کے اندر سیکٹیرینزم کا ایک گراؤنڈ تھا جس کے اوپر بعد میں لوگوں نے محنت کر کے ہمیں یہاں لا کے کھڑا کیا. بس ہم اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے ہم بری ذمہ ہو گئے، نہیں، ہمارے اندر گراؤنڈ تھا پہلے سے. ہمارے گراؤنڈ کے اوپر لوگوں نے محنت کی ہے اور انہوں نے ملا کے یہاں پہ کھڑا کیا. تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ دونوں ایلیمنٹس ایک ساتھ عمل کر رہے ہوتے ہیں اور بہت ہی زیادہ ہوشیاری کے ساتھ عمل کر رہے ہوتے ہیں. اس میں کوئنسیڈنسز بھی آ جاتے ہیں، بعض اوقات اتفاقات، حادثات بھی آ جاتے ہیں جو معاملے کو خراب کر دیتے ہیں. تو میں قوم کے اوپر واپس آتا ہوں. اب میں 3 بریکٹس کھول چکا ہوں اب تک، ٹھیک ہے، اور میں بتایا کیونکہ وقت کم ہے میں بار بار کروں گا. اب کیا کریں؟ کوئی رکاوٹ ڈھونڈیں. تو اب رکاوٹ جیسے آپ ڈھونڈ لیں گے، یہ نیچرل فلو خود شروع کرے گا اور قوم پھر ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی. آپ کو رکاوٹ ڈھونڈنے میں میں کیا کروں گا، اور تھوڑا سا تیز چلنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں رک جائیں. رکاوٹ ڈھونڈنے میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم قوموں کی ترقی کے جو مین پیرامیٹرز بیان کیے جاتے ہیں ان کا تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، تھوڑا سا آپ کے لیے ریفریشنگ بھی ہو جائے گا، تھوڑا سا دماغ بھی تھوڑا سا فریش ہو جائے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہمارے پاس آدھا گھنٹہ گزر گیا ہے تقریباً، تو ہمیں ایک وقت کا خیال رکھنا پڑے گا. ہاں انشاءاللہ، انشاءاللہ، اللہ خیر چلیں انشاءاللہ. دیکھیے 2 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. دونوں مثالیں ایک مستقبل، ایک ماضی قریب سے، ایک ماضی بعید سے. جو ماضی قریب سے ہمارے سامنے مثال ہے وہ جرمنی اور جاپان کی ہے. یہ دونوں ملک سیکنڈ ورلڈ وار کے اینڈ پر فلیٹ ہو گئے تھے. 1939 میں سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوئی تھی، 1945 میں سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہو گئی تھی. دونوں اس وار کے اینڈ پر جرمنی اور جاپان دونوں فلیٹ ہو چکے تھے. صحیح ہے. ارلی 80s میں آتے آتے جرمنی اور جاپان دونوں کھڑے ہو چکے تھے، اور 90s میں جب جرمن یونیفیکیشن ہوا ہے، یعنی ایسٹ اور ویسٹ نے ملنے کا اعلان کیا ہے، تو یہ یورپ کی سب سے بڑی طاقت بن گئے تھے 90s تک آتے آتے. اور جاپان 90s تک آتے آتے اپنی مینجمنٹ کا سکہ امریکہ سے منوا چکا تھا کہ تمہارے پاس مینجمنٹ نہیں ہے، مینجمنٹ ہمارے پاس ہے. اگر کسی کو اس کے اوپر تھوڑا سا پڑھنا ہو، اسپیشلی جاپان کے کام کے اوپر،
تو ایک رائٹر ہوا کرتا تھا، فوت مر چکا ہے، ایلون ٹافلر نام کر کے، ایلون ٹافلر. اس نے ایک کتاب لکھی تھی، 3 کتابیں اس کی مشہور ہوئی تھیں. سب سے مشہور کتاب کا نام تھا پاور شفٹ، POWERSHIFT، شفٹ، پاور شفٹ. اس میں اس نے اس کو ڈسکس کیا ہوا تھا کہ جاپان کی مینجمنٹ میں کیا کمال ہے، اس نے بتانے کی کوشش کی تھی. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. ایلون ٹافلر. ایک اور ذرا سا مشکل نام ہے شنٹارو ایشیہارا، ایک جاپنیز رائٹر، اس نے بھی بڑی اچھی کتاب لکھی تھی اس کے اوپر. بل اس کو ابھی چھوڑ دیتے ہیں. یہ جاپان واپس آ گیا، جرمنی بھی واپس آ گیا. اچھا اب ہمیں سوچنا پڑے گا، یہ جو دونوں واپس آئے یہ پہلی دفعہ واپس نہیں آئے. ہسٹری میں کئی دفعہ یہ کام ہو چکا ہے کہ یہ فلیٹ ہوتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. اچھا کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر دفعہ حادثہ اور اتفاق ہوتا ہے؟ نہیں، حادثہ اور اتفاق ایک تو یہ کہ ہوتا ہی نہیں ہے. دنیا میں کوئی چیز حادثہ اور اتفاق نہیں ہوتی. اگر ہوتی بھی ہو تو قوم کے لیول پہ حادثہ اور اتفاق ناقابل قبول چیز ہے، لاجیکل نہیں ہے. بار بار ہو پھر تو کوئی چانس ہی نہیں ہے، حادثہ اور اتفاق نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کچھ ہے جس کی وجہ سے یہ قوم بار بار باہر آ رہی ہے اور واپس آ کر پراؤڈلی اپیئر ہو جاتے ہیں بار بار. اچھا جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تو ان کا پیسہ ختم ہو چکا تھا. اس کا مطلب ہے پیرامیٹر پیسہ نہیں ہے، پیسہ پیرامیٹر نہیں ہے. اب میں ایک مثال آپ کو ماضی بعید سے دیتا ہوں. آپ کے ذہن میں ہے کہ 19 سینچری میں انگلینڈ نے دنیا بھر سے چوری کی ہے. میں اس کو ہمیشہ کہتا ہوں، انگلینڈ میں بیٹھ کے بھی کہتا ہوں، ہر جگہ کہتا ہوں، وہ چوری کر کے گئے. انہوں نے چوری کی اور چوری کا مال اپنے میوزیمز کے اندر پراؤڈلی ڈسپلے پہ رکھا ہوا ہے کہ ہم چوری کر کے لائے تھے. بہرحال تو ہم سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے 19 سینچری میں ہمارے جیسے ملک سے چوری کی ہے اور اپنے ملک کو بنایا ہے. یہ جو انہوں نے پیسہ لیا دوسری کالونیز سے اور بنا لیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس 1870 کے بعد انڈسٹریل ریولوشن آیا تھا. انڈسٹریل ریولوشن، یہ پیسہ انڈسٹریل ریولوشن کے اندر کاؤنٹ ہوا. تاریخ میں اس سے پہلے 2 قومیں اور ہیں جنہوں نے اس سے زیادہ پیسہ چرایا ہے. البتہ کئی قومیں ایسی رہی ہیں لیکن یورپینز کی بات کر رہا ہوں، اس سے زیادہ پیسہ چرایا ہے لیکن وہ ڈیولپمنٹ نہیں کر سکے. اور وہ ہیں اسپین اور پرتگال 16 سینچری میں. جب وہ لیٹن امریکہ اور کیریبین کے علاقے میں گئے، اسپیشلی لیٹن امریکہ میں، اور انہوں نے وہاں پہ جا کر مایا سویلائزیشن کو ختم کر دیا اور وہاں پہ جتنا گولڈ تھا وہ سب چرا کے لے گئے. اسپینش نے اور پرتگیز نے یہ کام کیا، لیکن اسپینش اور پرتگیز وہ مقام نہیں لا سکے دنیاوی اعتبار سے بھی جو انگلینڈ لے کر آیا. تو ریسرچرز نے اس کے اوپر کام کیا کہ بھئی اگر پیسے کی اماؤنٹ کی بات ہو تو اسپین اور پرتگال نے جو 16 سینچری میں کیریبین اور لیٹن امریکہ سے لیا تھا وہ پیسہ اس سے زیادہ تھا جو انگلینڈ نے ہمارے انڈیا سے لیا ہوگا. تو پھر وہ کیوں نہیں یہ کر سکے جو انگلینڈ نے کیا؟ تو ہمارے پاس ایک بات واضح ہوتی ہے کہ پیسے سے سارے کام نہیں ہونے، تو ایک اور چیز انٹروڈیوس ہو جاتی ہے اور وہ ہے ٹیکنالوجی. رائٹ ٹائم پر پیسے کے ساتھ ٹیکنالوجی کا مرجر اگر ہو جائے تو پھر ڈیولپمنٹ آ سکتی ہے. رائٹ ٹائم پر پیسے کے ساتھ ٹیکنالوجی کا مرجر وہ ڈیولپمنٹ لا سکتا ہے. ایک ڈاکومنٹری ریکمینڈ کروں گا آپ کو، BBC کی ڈاکومنٹری ہے ہسٹری آف سائنس. BBC کی ڈاکومنٹری ہے، موسٹ پروبیبلی یوٹیوب کے اوپر مل جائے گی، ورنہ دوسرے جو ٹورنٹس سائٹ ہوتی ہیں ان کے اوپر مل جائے گی آپ کو. اس میں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ انگلینڈ ایکچولی سائنس کا ہب نہیں تھا. جب ہم انڈسٹریل ریولوشن کی بات کرتے ہیں جو 1870 کے اندر آیا، تو جو سائنس اور ٹیکنالوجی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں وہ معمولاً ایوالو کر رہی ہوتی ہے 3 سائنسز کے اوپر: میتھمیٹکس، تھیوریٹیکل فزکس اور کیمسٹری کے اوپر. ان 3 سائنسز کے اوپر ٹرو ایوالو ہو رہی ہوتی ہے انڈسٹریل ریولوشن. اور ان تینوں میں بھی جو مدر آف سائنسز ہے وہ ہمیں معلوم ہے میتھمیٹکس ہے. اور انگلینڈ میتھمیٹکس کا ہب نہیں تھا، میتھمیٹکس کا ہب کہیں اور پہ تھا. اگر آپ کو میتھمیٹکس کا ہب دیکھنا ہے تو میرا اپنا ہی خیال ہے کہ ہمیں اس کو سویڈن اور ہالینڈ کے اندر دیکھنا ہوگا. سویڈن اور ہالینڈ میتھمیٹکس کے ہب تھے.
لیکن سویڈن اور ہالینڈ میتھمیٹکس کے اندر بہت اسٹرانگ ہونے کے باوجود انڈسٹریل ریولوشن کریٹ نہیں کر سکے، کیونکہ جو پیسے اور ٹیکنالوجی کا مرجر تھا وہ سویڈن اور ہالینڈ کے پاس نہیں تھا، یہ انگلینڈ کے اندر حاصل ہوا تھا. صحیح ہے؟ یہ آپ کو میں نے دعویٰ کر دیا میتھمیٹکس کا ہب وہاں پر تھا، اور اس کا میرا مطلب ہوتا ہے میتھمیٹکس کا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کہاں سے شروع ہوا، میتھمیٹکس کا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ماڈرن ٹائمز کے اندر کہاں سے شروع ہوا. میں صرف ایک پوائنٹ آپ کو عرض کرتا چلوں. آپ نے اگر ہالینڈ کی تصویریں دیکھی ہوں تو ان کے ونڈ ملز دیکھی ہوں گی، جو پنچکیاں ان کی لگی ہوئی ہوتی ہیں. اسٹارٹنگ پوائنٹ اس طریقے سے تھا کہ یہ جو ونڈ ملز تھیں ان میں ہوا کا پریشر کم ہونے کی وجہ سے نیچے ان کو کول جلانا پڑتا ہے، کوئلہ جلانا پڑتا ہے تاکہ وہ اسٹیم کریٹ ہو اور پھر وہ پنچکی تیز تیز چلے. اور اس پنچکی کے ذریعے سے وہ گرائنڈر استعمال کر رہے ہوتے ہیں ایکچولی گندم وغیرہ کو گرائنڈ کرنے کے لیے پرانے زمانے کے اندر. تو ایک آدمی تھا جس کی پنچکی میں ہوا کا فلو کم ہوا تھا، اور وہ آیا ایک میتھمیٹیشین کے پاس اور اس سے کہا کہ دیکھو بھائی میری پنچکی جو ہے یہ بہت سلو چلتی ہے، یہاں پہ ہوا کا پریشر اتنا کم ہے، اس کی وجہ سے مجھے کوئلہ جلانا پڑتا ہے، اور جب میں کوئلہ جلاتا ہوں تو میری جو گرائنڈر کی جو کمائی ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے، مل کی کمائی میری. تو تم ایک کام کرو، تم کہتے ہو میتھمیٹکس اتنا کچھ کر سکتا ہے تو تم آ کے ذرا دیکھو میرا کام کیا کر سکتے ہو تم. تو میتھمیٹیشین جو تھا وہ وہاں پہ گیا، اس نے ونڈ مل کے اوپر چڑھنے کی کوشش کی. اوپر جا کے اس نے ونگز کو دیکھا، ونگز کے اینگلز کو دیکھا، اور ونڈ کو دیکھا، ونڈ کی سپیڈ وغیرہ وغیرہ مانیٹر کرتا رہا. اس کے بعد وہ گیا اور اس نے کہا کہ یہ جہاں پر ونگ لگا ہوا ہے ونڈ مل کے اندر جہاں سے جڑا ہوا ہے، اس کی کٹائی کروانی ہے مجھے، اس کی کٹائی کروا کے اس کو ایک اور اینگل کے اوپر سیٹ کرنا ہے. تو اس نے صرف یہ کیا کہ جہاں پر ونگ لگا ہوا تھا اس سوراخ کو اور ٹیڑھا کر کے تھوڑا سا ٹلٹ دے دیا اس نے ونگ کے اندر، پر کے اندر. اور جیسے اس نے پر کے تینوں پروں کو، چاروں پروں کو ذرا سا ٹلٹ دیا، ایک دم سے ٹربائن کی سپیڈ تیز ہو گئی، ونڈ مل کی سپیڈ تیز ہو گئی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے سامنے ماڈرن ٹائمز میں، البتہ یہ اسٹوری بھی ہو سکتی ہے، ماڈرن ٹائم میں میتھمیٹکس کا پیور میتھمیٹکس کا امپلیمنٹیشن نظر آتا ہے. ایسا بہت دفعہ ہوا ہوگا، پہلے بھی بہت دفعہ ہوگا، لیکن اس طرح سے کہتے ہیں یہ لوگ. بریکٹ سوئٹزرلینڈ میں ایک بادشاہ تھا، وہ جنگ ہار رہا تھا دوسرے شہروں کے مقابلے میں. یہ سب سٹی اسٹیٹ تھے. آپ کو پتہ ہوگا کہ اس زمانے میں کنٹریز نہیں ہوتے تھے بلکہ شہر ہوتے تھے جو حکومتیں ہوتی تھیں. تو ایک بہت بڑا شہر کا بادشاہ تھا، وہ ایک اور شہر والے سے ہارے چلا جا رہا تھا، لیکن وہ تھا بہت پاورفل، اور اس کے پاس بڑی بڑی یونیورسٹیز تھیں سوئٹزرلینڈ میں. یہ بات ہے تقریباً 16ویں سینچری کی. تو وہ ہارے جا رہا تھا. تو ایک اور چھوٹا شہر تھا سوئٹزرلینڈ کا، اس نے اس ہارتے ہوئے بادشاہ کو ایک نسخہ بتایا کہ تم اگر یہ کرو تو جیت سکتے ہو. اب اس کی ڈیٹیل چھوڑ دیتے ہیں. وہ بادشاہ صاحب جیت گئے، چھوٹے شہر کی بتائی ہوئی مدد سے بادشاہ صاحب جیت گئے. تو وہ گیا چھوٹے شہر کو وزٹ کیا اس نے، اور بہت اس کو کہا کہ ایسا ہے کہ ہم اپنے خزانے کا اتنا حصہ تمہیں دے سکتے ہیں، تم بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. تو 16ویں سینچری میں وہ شہر والے جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ سرکار ہمیں آپ کی کوئی چیز نہیں چاہیے، آپ یہاں پر ایک یونیورسٹی کھول دیں. اگر کوئی قوم 16ویں سینچری میں یونیورسٹی کی امپورٹنس سمجھ سکتی ہو تو اسے ترقی یافتہ نہیں ہونا چاہیے کیا؟ اور ہمارے ساتھ ایک اور مشکل ہے. اب دیکھیے ہم لوگ تقریباً بات پر آ گئے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور مشکل ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ تھا وہ بھی کھو چکے ہیں. اب دیکھیے کیسے، یہ صرف دعویٰ نہیں ہونا چاہیے نا، پروف بھی ہونا چاہیے، تھوڑا بہت تو پروف ہونا چاہیے. تو میں 2-3 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ہم نے اب تک کوشش یہ کی، میں اپنے ذاتی طور پہ بات کر رہا ہوں کیونکہ میں ٹریولنگ بہت زیادہ کرتا ہوں، اور ٹریولنگ بہت زیادہ کرنے کے نتیجے میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ نیچرل فینومیناز کو دیکھنے کا مجھے موقع ملے. اگر کوئی آرکیٹیکچرل کوئی بیوٹی ہے تو اس کو دیکھنے کا مجھے موقع مل جائے، تو مختلف چیزیں دیکھتا رہا ہوں. اچھا میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر کوئی انسان کا بنا ہوا اسٹرکچر ہے یا انسان کا بنا ہوا کوئی فینومینا ہے، تو جب میں وہاں پہ پہنچوں تو یہ تو دیکھتا ہوں کہ یہ کیسا ہے. سب سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ نہیں کہ کس نے بنایا ہے، یہ بھی نہیں. بینگ ٹیچر میں یہ نہیں کرتا.
میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ تو ہے، جس نے اس کو بنایا ہے وہ بھی اچھا ہے، مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ جس نے اس کو بنایا ہے اس نے سیکھا کہاں سے تھا، اس نے کس کلاس میں سیکھا تھا، کس ادارے سے سیکھا تھا۔ میرا کام یہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ مجھے ادارے بنانے، افراد نہیں بنانے۔ تو میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ فینومینا کے پیچھے، چونکہ وہ کریٹر تو نہیں ہے، وہ تو صرف بنانے والا ہے، انسان ہے ہماری طرح، کریٹ تو نہیں کیا، خدا کریٹ کرتا ہے۔ ہم انسان نے جب بنایا ہوتا ہے تو ہم نے کسی سے سیکھ کے بنایا ہوتا ہے۔ ہم لوگ ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں، 70-80 سیکھتے ہیں، 15-20 بڑھاتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں ہم بنانے والے ہیں۔ ہم بنانے والے نہیں ہوتے، ہم ویلیو ایڈ کر رہے ہوتے ہیں صرف۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جس نے تاج محل بنایا ہے، اب میں مثال کو امپلیمنٹ کر رہا ہوں، جس نے تاج محل بنایا ہے ان کا نام استاد فلاں تھا، تو میں کہتا ہوں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ وہ آرکیٹیکٹ کون تھے، امپورٹنٹ یہ ہے کہ جس کلاس میں اس آرکیٹیکٹ نے سیکھا تھا وہ کلاس کس ادارے میں تھی۔ اب میں آپ کو گارنٹی سے ایک بات کہتا ہوں کہ آپ اس سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے، نہ صرف آپ نہیں دے پائیں گے بلکہ میرے اور میرے جیسے لوگ بھی نہیں دے پائیں گے، وہ یہ کہ تاج محل کے آرکیٹیکٹ نے جس اسکول سے یہ فن سیکھا تھا اس کا نام کیا تھا۔ میرے خیال میں شاید ہمیں ڈاکٹر مبارک علی سے بات کرنی پڑے گی، شاید وہ بتا پائیں گے، اور میں خیال یہ کر رہا ہوں کہ شاید وہ بھی نہ بتا پائیں۔ کیوں؟ کسی نے ڈیلیبریٹلی ان اسکولز کے نام مٹا دیے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے ہمارے پاس اتنے عجیب فینومیناز ہیں آرکیٹیکچر کے اندر، کوئی انسیڈنس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، بغیر اسکول کے بن ہی نہیں سکتی ہیں۔ ابھی 5-6 دن پہلے میں ہرن مینار دیکھنے گیا تھا، شیخوپورہ کے نزدیک ہرن مینار۔ اچھا معذرت کے ساتھ، صرف مجھے امید دلانے کے لیے، بتانے کے لیے، کتنے لوگوں نے اس ہال کے اندر، ظاہر اسٹوڈنٹس میں سے کتنے لوگوں نے اسٹوڈنٹس میں سے اس ہال کے اندر ہرن مینار دیکھا ہے؟ آپ تو سر اسٹوڈنٹ ہیں ہی نہیں ویسے بھی، دیکھیے۔ اچھا، اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ وہاں سے ظاہر 1200 کلومیٹر ڈسٹینس کے اوپر ہیں، شیخوپورہ کے نزدیک ہے، آپ کہاں جائیں گے وہاں پر، لیکن آپ میں سے بہت سارے لوگ لاہور گئے ہوں گے، لیکن پھر بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ ایک مشکل ہے ہم لوگوں کے ساتھ۔ آپ جا کے دیکھیے گا اس کو، بیوٹی ہے، بیوٹی ہے، اور خاص کر جب آپ یہ دیکھیں کہ جہانگیر کے زمانے میں بنی تھی تو اس کی بیوٹی میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جس آرکیٹیکٹ نے بنایا ہے وہ کس کلاس میں تھے، کس انسٹیٹیوٹ میں تھے، وہ انسٹیٹیوٹ کہاں گئے سارے، انسٹیٹیوٹ ہمیں نہیں پتا۔ اچھا، ایک اور فینومینا ہے ہمارے پاس اس سے بھی پرانا، وہ کیا ہے؟ وہ آپ کے پاس جی ٹی روڈ، مشہور و معروف گرانڈ ٹرنک روڈ، جو آج کے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ٹریول کر رہی ہے، اور یہ روڈ شیر شاہ سوری کے زمانے میں بنائی گئی تھی۔ کتنے آرکیٹیکٹس نے بنائی ہوگی؟ وہ آرکیٹیکٹس جو کم سے کم سول انجینئرنگ کے ماہر ضرور ہوں گے اور ٹرانسپورٹیشن کے، وہ آرکیٹیکٹ کس اسکول کے پڑھے ہوئے تھے ہمیں نہیں معلوم، صحیح۔ اور جو کچھ ہمیں معلوم ہے وہ یہ ہے کہ آکسفورڈ کو 900 سال ہو گئے، کیمبرج کو 900 سال ہو گئے، ییل کو، اور کیا ہو رہا ہے یہ؟ اگر ہمارے پاس یونیورسٹیز نہیں تھیں 600 سال پہلے تو یہ ماہرین فن کہاں سے آ رہے تھے؟ یہ آرکیٹیکٹس کہاں سے بن رہے تھے؟ اور پھر ایک عجیب فینومینا ہے جو ہمارے ڈاکٹر ہمدانی صاحب کشمیر کے بڑا مزے لے کے بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 500 سال پہلے ہمارے آرکیٹیکٹس نے جی ٹی روڈ بنائی اپنی ریسورسز پر خود۔ اس وقت ہمارے پاس ایزمپشن یہ ہے کہ کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، ایزیوم یہ کر رہے ہیں، وچ از ناٹ گڈ، یہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس کے بعد ہم نے ساری یونیورسٹیز کھول لیں، کمیونیکیشن ٹرانسپورٹیشن کے ڈپارٹمنٹس اس کے اندر کھول لیے، سول انجینئرنگ کر لی، اور جب ہم موٹر وے بنانے لگے تو کورینز کو بلایا۔ یہ کیا میس ہے؟ اگر اس وقت ہم نے بغیر یونیورسٹیز کے بنا لی تھی 500 سال پہلے، تو اب 500 سال کے بعد ہمیں کورینز کو کیوں بلانا پڑ گیا؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم اپنی ہسٹری سے ڈسکنیکٹڈ ہوئے ہیں، ہماری کوئی پیچھے لیگیسی ہے جس سے ہم ڈسکنیکٹڈ لوگ ہیں۔ اور اس ڈسکنیکشن میں ایک سادہ سا کام ہوا ہے 1870 کے قریب، اور وہ یہ ہوا ہے کہ ہماری علمی زبان اردو اور فارسی سے تبدیل کر کے انگلش کی گئی ہے، اور اس ڈسکنیکشن کے نتیجے میں
ہمیں کچھ نہیں پتا کہ پیچھے کیا ہوا. آپ دیکھیں ہمارے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہوا. سیم ٹرکش کے ساتھ بھی ہوا. پھر ٹرکش واپس کیسے آئے؟ یہ ابھی تک آئے بھی یا نہیں آئے یہ علیحدہ کوشچن ہے. آپ کو اور مجھے فوراً دیکھنا پڑے گا ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اچھا اب میں بالکل سلوشن کی طرف جاتا ہوں. میں نے دیکھیے جو کام کیا ابھی تک وہ یہ کہ آپ کو مختلف طریقوں سے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ کس طریقے سے ہم سائنسز سے ڈسکنیکٹ ہوئے ہوئے اور ہم کسی اور پٹری کے اوپر بیٹھا دیے گئے. اچھا اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا. میں واپس آتا ہوں اس بات کے اوپر جو 15-20 منٹ پہلے روک لی تھی میں نے. اس پہ واپس آتے ہیں. کیا نیچرل فلو میں کوئی ایسی رکاوٹ ہے کہ اگر میں اس کو اٹھا لوں تو نیچرل فلو دوبارہ شروع ہو جائے؟ دیکھیے میں نے آپ کے سامنے ثابت کیا کہ 400 سال پہلے ایک فلو تھا اور اس فلو میں ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت آگے جا رہے تھے. میں اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ یورپینس ایشین سے سائنس اور ٹیکنالوجی میں جب انہوں نے ہم پہ حملہ کیا تو بہت آگے تھے. وہ ہم سے بہت آگے نہیں تھے. میں اب تقریباً گارنٹی سے بات کر سکتا ہوں, اس کو ثابت کر سکتا ہوں, وہ ہم سے بہت آگے نہیں تھے. وہ کسی اور چیز میں ہم سے آگے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے ہم پہ قبضہ کیا. جو کچھ ہمارے پاس ثبوت اور شواہد ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی تھی 400 سال پہلے, تقریباً 300 سال پہلے بھی. وہ فلو ہم سے مس ہوا ہے. کیا کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں کہ یہ اور یہ رکاوٹ اگر ہٹا لیں تو فلو دوبارہ شروع ہو جائے؟ میرے خیال میں ہے, میرے خیال میں ہے. اچھا مجھے آپ کے سامنے ثابت ہی کرنا ہوگا وہ رکاوٹ کون سی ہے کہ اگر وہ ہٹا لیں تو معاملہ حل ہو جائے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. دیکھیے میں پھر دوبارہ سوشل سائنسز سے مدد لوں گا. اگر آپ فاتح قوم ہوں, آپ کوئی قوم ہے جس نے دوسری قوم پر فتح حاصل کی ہے, چلیے آپ کیوں اپنے آپ کو بدنام کریں؟ آپ اپنے آپ کو لے لیجئے, سوچنے کی کوشش کر لیجئے آج سے 150 سال پہلے کے انگلینڈ کو. اگر میں اور آپ ایسٹ انڈیا کمپنی ہوتے اور ہمارے سامنے انڈیا جیسا اپوننٹ ہوتا, اور انڈیا وہ اپوننٹ تھا جس کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے, اور انڈیا وہ اپوننٹ ہے جس کے پاس ٹیکنالوجی کی بھی کوئی کمی نہیں ہے. برٹش نے جتنا کچھ بھی بنایا بلڈنگز کے ناطے, آج تک کوئی بلڈنگ تاج محل کے نزدیک نہیں آ پائی, شاہی قلعے کے نزدیک نہیں آ پائی, بادشاہی مسجد کے نزدیک نہیں آ پائی. اس کا مطلب ہے جب یہ برٹش آئے ہیں تو نہ ان کے پاس پیسہ تھا, نہ ان کے پاس وہ ٹیکنالوجی تھی جو مغل کے پاس اویلیبل ٹیکنالوجی تھی, جس پہ آج تک ہم لوگ پراؤڈلی اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں اسٹیٹس کے اندر, دنیا بھر دیکھتی ہے. تو انگلینڈ نے ہرایا کیسے؟ بھئی دیکھیے نا, آپ کا اپوننٹ ایک ایسا ہے جس کے پاس پیسہ بے انتہا ہے, جس کے پاس ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہے. اچھا بندے کس کے پاس زیادہ تھے؟ بندے کا تو کوئی کوشچن ہی نہیں تھا. ٹوٹل جو انگریز یہاں پر تھے وہ 25 سے 35 ہزار انگریز تھے, اور جو ٹوٹل انڈین یہاں پہ رہ رہے تھے وہ اندازاً 25 کروڑ کے اوپر تھے, 25 کروڑ کے اوپر. تو میں ایک دفعہ ایسے ہی بیکار بیٹھا ہوا تھا, اپنے انہی باتوں کے اوپر سوچ کے بعض اوقات احساس کر رہا تھا. تو میں نے سوچا کہ اگر سب نے ایک مٹھی خاک انگریزوں پہ مار دی ہوتی تو کیا ہوتا. تو آپ کبھی مزے میں, آپ دل چاہے تو آپ یہ کام کر لیجئے گا. دیکھیے مٹھی کو میں نے سوچا, اور میں نے سوچا اگر میں پوری مٹھی بھر لوں تو کتنے کیوبک انچ مٹی آ جائے گی. تو مثلا میں نے سوچا کہ بھائی شاید 1 کیوبک انچ مٹی میرے ہاتھ میں آ جائے گی, اتنی تو آ جائے گی نا, 1 انچ ضرب 1 انچ ضرب 1 انچ لمبائی چوڑائی گہرائی, اتنی مٹی تو میرے ہاتھ میں آ جائے گی. تو میں نے سوچا کہ اگر 25 کروڑ انسان ایک مٹھی مٹی اٹھا لیں تو کتنے کیوبک فٹ, کتنے کیوبک میٹر یہ مٹی بن جائے گی. صحیح ہے. پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ بھئی میرا جیسا ایک آدمی, انگریز تھوڑا سا لمبا ہوگا, اس کو بھی میں کاؤنٹ کر لیتا ہوں, چلو 6 فٹ کا لگا لیتا ہوں. 6 فٹ کے آدمی کے اوپر بھی تھوڑی مٹی, نیچے بھی تھوڑی مٹی, دائیں بائیں ہر طرف مٹی, کتنے کیوبک فٹ مٹی میں یہ بندہ ڈوب جائے گا. تو میں نے حساب لگایا کہ ہم تقریباً 70,000 انگریزوں کو
اپنی مٹھی کی مٹی سے ڈبو سکتے تھے. ہمیں درخت کاٹنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، یہ ہم نے نہیں کیا. سوال یہ کہ ایسا کیوں ہو گیا؟ تو مجھے سمجھ میں آیا کہ اگر آپ کسی قوم میں 2 رکاوٹیں کریٹ کر دیں تو اس قوم نے ہارنا ہوتا ہے، پھر معاملہ ختم ہو جاتا ہے. حتیٰ اس کے پاس پیسہ ہو، حتیٰ اس کے پاس ٹیکنالوجی ہو، پھر بھی ہار جائے گی. اچھا، وہ راز ہے ہیومن ریسورس کا کہ اگر آپ انسان کو ہرا لیں تو انسان کے ہاتھ میں جو پیسہ ہے وہ اسے جتا نہیں سکتا. انسان کے دماغ کو اگر آپ نے ہرا لیا تو نہ پیسہ جتاتا ہے، نہ ٹیکنالوجی جتاتی ہے، نہ اسلحہ جتا سکتا ہے. کوئی نہیں جتا سکتا اسے اگر آپ نے اس کے دماغ کو ہرا دیا. اچھا، یہ تو شاعری ہو گئی، دماغ کو ہرا دیا. اس کا امپلیمنٹیشن کیا ہے؟ دماغ کو ہراتے کیسے ہیں؟ ہاں، دماغ کو ہراتے ہیں 2 طریقے سے. نمبر 1، کانفیڈنس لے لو. نمبر 2، امید لے لو. ہوپ، امید. کانفیڈنس، ہوپ. اگر یہ 2 چیزیں نکل جائیں معاملہ ختم. اب اس آدمی کو نہ پیسہ جتائے گا، نہ اسلحہ، نہ ٹیکنالوجی، کوئی چیز اس کی کام نہیں آئے گی. نہ اس کی لیگیسی، نہ اس کا اجداد کا فخر، نہ اس کا دین مذہب، کوئی چیز اس کی کام نہیں آئے گی اگر اس کے اندر کانفیڈنس اور ہوپ نہیں ہے. اس کے اندر ایک تیسرا ایلیمنٹ آپ ایڈ کر لیجئے جو خود بخود ان 2 کے ہوتے ہوئے آتا ہے اور خود بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے کمٹمنٹ. کمٹمنٹ. اگر آپ 3 کا پیرامیٹر کریٹ، 3 کا ٹرائنگل کسی قوم میں کریٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو وہ قوم کامیاب ہو گئی. کانفیڈنس، ہوپ، کمٹمنٹ. یہ 3 چیزیں اگر آپ نے کسی قوم میں ڈال لیں وہ قوم کامیاب ہو جائے گی. اس ٹرائنگل کو آپ ایک سرکل کے اندر سوچ لیجئے، اور سرکل کیا ہے جس کے اندر یہ ٹرائنگل کریٹ ہوتا ہے؟ وہ سرکل، اب میں تو مولوی آدمی ہوں، یہ سرکل ہے خدا پر ایمان. اس خدا پر ایمان کے اندر یہ ٹرائنگل کریٹ ہو جاتا ہے. اگر خدا پر ایمان ہوتا ہے تو کانفیڈنس بھی ہوتا ہے، ہوپ بھی ہوتی ہے، اور کمٹمنٹ بھی ہوتا ہے. لیکن اگر خدا پہ ایمان نہ ہو تو کہیں نہ کہیں اس نے بریک ہونا ہوتا ہے، پھر وہ ٹوٹ جاتا ہے. اب ضرورت ہی نہیں کہنے کی کربلا سے سیکھیں، اہل بیت سے سیکھیں، یہ سب چیزیں ہمیں وہاں پہ نظر آ رہی ہیں. صحیح. اچھا بھائی، اب موضوع پہ واپس. آپ نے دیکھ لیا. اچھا، اب دیکھیے صرف یہ بات رہ گئی جس پہ ہم نہیں جائیں گے، وہ یہ کہ انگریزوں نے کانفیڈنس کیسے چھینا. اس کا بھی ایک بہت آسان حربہ ہے، زیادہ ٹچ نہیں کریں گے. کسی بھی قوم کے جو ہیروز ہوتے ہیں، ایلیٹ، ان کو آپ ذلیل کر دیں. ہاں، ان کو آپ ہیوملیٹ کر دیں، بس قوم کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے. کسی بھی قوم کے ایلڈرز جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، ایلیٹس کہتے ہیں، ہیروز کہتے ہیں، ان کو اگر آپ نے ذلیل کر دیا، تحقیر کر دی، ان کی ہیوملیشن کر دی، قوم کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے. یہ لوگ 150-200 سال سے یہی کر رہے ہیں. جو ہماری قوم کا بڑا بنتا ہے اس کو ہیوملیٹ کر دیتے ہیں، چاہے وہ قائد اعظم ہو، چاہے وہ عبدالسلام ہو، چاہے وہ قدیر خان ہو، چاہے وہ کوئی بھی XYZ. اچھا، ان کے پاس ایک آسان حربہ ہے. ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ویکنس ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا قائد اعظم میں کوئی ویکنس نہیں ہے، عبدالسلام میں ویکنس نہیں ہے، قدیر خان میں، بھٹو میں، فلاں میں، فلو میں، سب میں ویکنسز ہوتی ہیں. ان کے ایلڈرز میں بھی ویکنس ہوتی ہے. یہ اپنے ایلڈرز کی ویکنس نہیں بتاتے، اور ہمارے ایلڈرز کی ویکنس کو ان کی ہیوملیشن میں استعمال کرتے ہیں. ابراہیم لنکن کے اندر کچھ ویکنس نہیں تھی کیا؟ چرچل کے اندر کوئی ویکنس نہیں تھی؟ سب کے اندر تھی. کبھی ان کی برائیاں نہیں سنیں گے آپ. برائیاں سنیں گے ہمارے والوں کی سنیں گے. لیاقت علی خان میں یہ خرابی تھی، بھٹو میں یہ خرابی تھی، قائد اعظم میں یہ خرابی تھی، قدیر خان نے یہ غلط کر دیا، عبدالسلام میں یہ غلط کام. اچھا، اچھائیاں کیوں نہیں ڈھونڈ رہے؟
اپنے والوں کی ساری برائیاں چھپا لیتے ہیں. جو ہمارے یہاں کرائمز ہوتے ہیں، جو یہ لوگ سارے اخباروں ٹی وی پہ لگاتے رہتے ہیں، ان کیا نہیں ہوتے کیا؟ ان کیا بھی ہوتے ہیں. اگر کوئی 80s میں جا کر دیکھے تو نیو یارک رہنے کے قابل شہر نہیں تھا. کیا آپ کو پتا تھا؟ نہیں. اب ذرا ان کی جا کے بکس پڑھ لیجئے، خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا مصیبت آ گئی تھی. ایک کتاب ہے، اگر آپ نے دیکھنا چاہیں، میلکم گلیڈویل کی کتاب ہے ٹپنگ پوائنٹ. اس میں دیکھیے اس نے بتایا نیو یارک کی کیا حالت ہو گئی تھی 80s کے اندر. تو آپ کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. یہ لوگ ہمارا کانفیڈنس ہم سے لے رہے ہیں، ہماری امید ہم سے لے رہے ہیں، ہمارا کمٹمنٹ ہم سے چھین رہے ہیں. ہمارے پاس ایک راستہ ہے، وہی کہ ہم سب واپس لا سکتے ہیں. واپس کیسے آتا ہے؟ چھیننے والا تو ہیوملیٹ کرتا ہے. آپ ایک کام کرو، آپ سکسیس کی سٹوریز کریٹ کرو. آپ کا واپسی کا راستہ یہ ہے، کامیابی کی کہانیاں بناؤ. کہانیاں کا مطلب میرے سٹوریز نہیں ہے، نیریشنز ہیں. نیریشنز ڈیولپ کرو. کامیابی کے نیریشنز ڈیولپ کرنا چاہیے. آپ بتائیں قوم نے یہ کامیابی حاصل کی ہے، نیریشنز ڈیولپ کریں. آپ کی اور میری بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں اپنی قوم کے لیے سکسیس کا نیریشن ڈیولپ کریں، اپنی کیپیسٹی کے اندر. میں مثال کے طور پر فرض کریں بلڈر ہونے کے ناطے کچھ ایسا بناؤں جس سے قوم کی سکسیس کی سٹوری کریٹ ہو. آپ فرض کریں کہ آرکیٹیکٹ ہیں تو آپ کو ایسی چیز ڈرائنگ کریں. آپ سائنٹسٹ ہیں تو آپ ایسی کوئی چیز ڈیولپ کریں. آپ پروگرامر ہیں تو آپ ایسا کوئی پروگرام بنائیے. ہمیں نیریشنز چاہیے سکسیس کے، تاکہ ہماری قوم اعتماد حاصل کرے، ہماری قوم کے اندر امید دوبارہ زندہ ہو. اور اس کے ذریعے سے، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر آپ یہ امید، یہ اعتماد، یہ کمٹمنٹ ایک دفعہ اپنی قوم کو دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، پھر یہ نیچرل فلو ہے. پھر اسے کوئی نہیں روک سکتا. پھر اسلحے نہیں روک سکتے، ٹیکنالوجی، پیسہ، کوئی چیز نہیں روک سکتی. اور یہ وہ چیز ہے جو میں پوائنٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کافی حد تک جاپنیز کے اندر آئی ہے، جرمنز کے اندر آئی ہے. ان کو کانفیڈنس ہے. اب مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ اگر ہم خدا کے ایمان کے اس فیئر کے اندر کام کر رہے ہوتے تو ان کے اندر امید زیادہ ہونی چاہیے تھی یا ہم میں؟ اچھا، اب میں ایک اور بات دیکھیے، صرف آخری ٹچ دیتے ہوئے میں اس کو ختم کروں گا. آپ فیوچر کی طرف بات کر رہے ہیں. ہر قوم اپنے فیوچر کے بارے میں سوچتی ہے. ہر قوم اپنی آئیڈیالوجی کے اندر اپنے فیوچر کو پورٹرے کر رہی ہوتی ہے. قوموں کی کلاسیفیکیشن میں ایک کلاسیفیکیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ قومیں کون سی ہیں جن کا خراب فیوچر پورٹرے ہوا ہے، اور وہ قومیں کون سی ہیں جن کا برائٹ فیوچر پورٹرے ہوا ہے. کسی قوم کا فیوچر ہم سے زیادہ برائٹ پورٹرے نہیں ہوا. ہم ظہور امام کے مالک ہیں. یہ ہماری تھیالوجی کا حصہ ہے. ان کی ذات پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہماری آئیڈیالوجی کا کور ہے کہ ہمارا فیوچر اچھا ہے تو ہمارے اندر ہوپ ہونی چاہیے، ہمارے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے، ہمارے اندر کمٹمنٹ ہونا چاہیے. کیوں؟ ہماری آئیڈیالوجی کا پارٹ ہے یہ کہ سکسیس ہماری ہے اور اس کو کوئی روک بھی نہیں سکتا ہے. تو عزیزان محترم، مجھے تعجب ہے کہ ہم لوگ کیوں اس سے بے خبر ہو رہے ہیں کہ مستقبل ہمارا ہے. اور میں آخری جملہ بس اس میں یہ کہوں گا کہ تشیع وہ فرقہ ہے جس کا ماضی کربلا جیسا عظیم الشان ہے اور مستقبل ظہور امام جیسا تابناک. ہمارا ماضی خوبصورت ہے، ہمارا مستقبل پرومسنگ ہے. کانفیڈنس ہم میں ہونا چاہیے، ڈیولپمنٹ ہمارے اندر ہونی چاہیے، ایفرٹ ہماری طرف سے ہونی چاہیے. اور الحمدللہ رب العالمین آج پوری دنیا کے اندر تشیع کی موجودہ صورتحال اس بات کا ثبوت ہے. ساری دنیا کی کمیٹڈ آئیڈیالوجی کے ساتھ کمیٹڈ قومیں یا تو ہار چکی ہیں یا شدت کے ساتھ ڈکلائننگ پر ہیں. صرف تشیع کا اب اٹھان شروع ہوا ہے. یہ بہت عجیب جملہ ہے. کیوں؟ کربلا اب ہمیں اثر دکھا رہی ہے اپنا. یہ جو 3 کروڑ 2.5 کروڑ جمع ہونا شروع ہوئے ہیں، کربلا نے اب اپنا اثر دکھانا شروع کیا. کب؟ جب ساری آئیڈیالوجیز اپنی شکست تسلیم کر چکی ہیں. اب تشیع اپنی طاقت پکڑ رہی ہے 1100 سال کے بعد ظہور غیبت کے.
تو ساری آئیڈیالوجیز یا اینڈ پر ہیں یا ڈکلائننگ نوٹ کے اوپر ہیں. صرف شیعت ہے جو اپورڈ موو کر رہی ہے, اس کی طاقت پھیل رہی ہے, اس کی حیثیت ثابت ہو رہی ہے, اس کی آئیڈیالوجی دنیا کے سامنے ظاہر ہو رہی ہے. تو الحمدللہ رب العالمین, میں اس کو گولڈن ایرا کہتا ہوں. یہ غیبت کا گولڈن ایرا ہے. اگر یہ ظہور کا زمانہ نہ بھی ہو, انشاءاللہ کہ ہے, اگر نہ بھی ہو تو میں کہہ رہا ہوں یہ غیبت کا گولڈن ایرا ہے جس کے اندر ہم لوگ ہیں. ایسی چیزیں کبھی نہیں ہوئی تھیں ہسٹری کے اندر. اور میں مکمل نہیں کہوں گا مکمل, لیکن بہرحال کافی حد تک اطلاعات رکھنے کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو کچھ اس وقت ہمارے پاس ہے 1100 سال ہسٹری کے اندر, اور پوری اسلام کی ہسٹری 1400 سال کے اندر, کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. تو الحمدللہ رب العالمین بہت پازیٹیو پوائنٹ پر ہیں ہم لوگ. ہم لوگ اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے اور کام کی طرف توجہ دینی چاہیے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. میرا جو اندر کا دماغ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 50 منٹ کے بعد لوگوں کی ریسیونگ کیپیسٹی اپنے اینڈ کے اوپر آنے لگتی ہے. تو میں ہمیشہ اس بات کا معتقد رہتا ہوں. میں فلسفی کی کلاسز میں بہت انتھوززم کے ساتھ جاتا تھا, اور میں ان لوگوں میں سے تھا کہ جو ٹیچرز کو اتنی گھور کے دیکھتے تھے کہ ایک آدھ دفعہ تو کسی نے بلا کے مجھ سے کہا بھی کہ بھائی کوئی پریشانی ہے کیا, اتنا کیوں گھور رہے ہو. تو میں مس نہیں کرتا تھا ایک ورڈ بھی. تو میں اپنے ذہن کو نوٹ کرتا رہتا تھا. 40 منٹس میں اسٹیئرنگ دیکھنے کے بعد 40 منٹس کے بعد مجھے پہلی دفعہ تھکاوٹ آتی تھی. تو فلسفی کلاس میں صرف دیکھتا تھا, سنتا تھا, بالکل کنسنٹریٹڈ. تو 40 منٹس کے بعد میرا دماغ پہلی دفعہ کہتا تھا کہ میں تھک رہا ہوں, اور میں ادھر ادھر کہیں دیکھتا تھا, ریفریش کرتا تھا, پھر دوبارہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا تھا. تو پھر دیکھتا تھا 50 منٹس کے بعد میں سوچتا تھا نہیں اب میری ریسیونگ کیپیسٹی اپنے اینڈ کے اوپر آ رہی ہے, اور میں کوشش بھی کروں گا تو میں 10%, 15%, 20% لوز کروں گا. ٹھیک ہے, البتہ آپ لوگ مجھ سے بہتر ہوں گے یقین طور پر. اور میرے ٹیچر بہت اچھے تھے, وہ بہت زیادہ اچھا بولتے تھے. اچھا بولنے میں یعنی سائنٹیفک بولتے تھے. تو ہم لوگ ادھر ادھر کی کہانیاں سناتے ہیں, تو اس میں جو ہے لوگوں کی کنسنٹریشن لوز ہوتی ہے. بہرحال تو یہ تھا کہ ہم اپنے لیکچر کو یہاں پہ روکتے ہیں, اور اگر کوشچن آنسر کا ہے سیشن, ہاں تو کوشچن آنسر کو ہم شروع کرتے ہیں, اور کوشش کیجیے گا ٹاپک کے اوپر کنسنٹریٹ کیجیے. جی فرمائیے. پہلا کوشچن آپ سے ٹاپک سے ہٹ گیا ہے, لیکن اس میں جو میں کہ پریویس لیکچر میں بڑے نبی صاحب آئے ہیں, انہوں نے ہمیں چین کی صورتحال بتائی جو کہ میں نہیں جانتی تھی, میرے لیے بالکل ایک نیو انفارمیشن تھی. تو رسول خدا کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. تو کیوں کہا تھا رسول خدا نے, یعنی چین کا لفظ کیوں استعمال کیا تھا, کوئی مخصوص اس کا کرائیٹیریا تھا, کس وجہ سے یعنی کہا تھا کہ چین جانا پڑے؟ ہاں, پہلی بات تو یہ کہ چونکہ موضوع سے باہر ہے میں اس کو ٹچ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے چین کے بارے میں جو کچھ کہا وہ بھی میں نے نہیں سنا ہے. ٹھیک ہے نا, تو ابھی ہمارے کمنٹس جو ہیں وہ ان کی بات کے اوپر کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائیں. لیکن اوور آل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ روایتوں کو میں آپ کی بات سے نکال کر ایک اوور آل رول کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں. ہمارے دینی جو ٹیکسٹ ہوتے ہیں, ریلیجیس ٹیکسٹ, چاہے وہ اسلام میں ہو, چاہے وہ کرسچینٹی میں ہو, چاہے جوڈائزم کے اندر ہو, سب کے اندر سمبولزم ہوتا ہے. سمبولزم بہت زیادہ ہوتا ہے. یعنی ہم بات کچھ کہتے ہیں لیکن اس کے پیچھے اور بھی میننگز ہوتے ہیں. تو مثلا اگر آپ نے کبھی بائبل دیکھی ہو تو بائبل کا جو آخری چیپٹر ہے جس کو ریولیشن کہتے ہیں, بک بھی کہتے ہیں, چیپٹر بھی کہتے ہیں اس کو ریولیشن کو دیکھیں, جس کو اردو میں مکاشفہ تعبیر کرتے ہیں. بہت سمبولک ہے, بہت سمبولک ہے. اور قرآن کریم نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے قرآن کو آسان کر کے نازل کیا ہے. تو جب ہم ان کے سمبولزم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں قرآن کی آسانی سمجھ میں آتی ہے. البتہ قرآن کریم کے اندر سمبولزم شاید 70 ٹائمز سے بھی زیادہ ہے. کیا مطلب؟ ایک ہی آیت کے 70 سے زیادہ مطلب سمبولزم کے تھرو نکالے جا سکتے ہیں, حتیٰ اس آیت کے جس کا بظاہر صرف ایک سے زیادہ مطلب نہیں نکل پائے گا. حتیٰ وہ آیتیں کہ جو ایک انڈیویجول کے اوپر اتری ہیں اس کے بھی آپ 70 سے زیادہ سمبولک میننگز نکال پائیں گے. بہرحال احادیث میں بھی ایسا ہوتا ہے, احادیث میں بھی سمبولزم استعمال ہوتا ہے. تو جب اللہ کے رسول نے فرمایا چین, تو مطلب شاید چین نہ ہو بلکہ ریموٹ ایریا ہو, کتنا ہی دور جانا پڑے چلے جاؤ, نہ کہ صرف چین مراد ہو.
سمبلزم ایسا بہت ہوتا ہے. ہاں اچھا ممکن ہے خود چین بھی ہو. پلیز میں ایک بات کروں گا, ہم ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں, پلیز آپ اپنے ذہن کے اوپر ایک چیز جو امپوز کریں وہ یہ کہ موضوع سے باہر نہ نکلنے دیں. جب بھی سوچیں کنسنٹریٹڈ ایک پوائنٹ کے اوپر سوچیں. صحیح ہے. اس وقت میرا پوائنٹ چین نہیں ہے, میرا پوائنٹ روایتوں کی اسٹڈی نہیں ہے, میرا پوائنٹ وہ ہے جس کے اوپر میں نے 1 گھنٹہ بات کی. اس کے اوپر واپس آئیے. جی فرمائیے. گزشتہ 20 سالوں سے عدالت سازی کے لیے کوشش ہو رہی ہے. کچھ ادارے بنتے بھی ہیں, پھر وہ مطلب آپ نے جملہ کہا تھا کہ ادارے یا افراد, ادارے کو پریپیئر کریں گے افراد کے لیے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو عدالت سازی ہوتی ہے وہ بعض افراد کی وجہ سے ڈسٹرکشن میں چلی جاتی ہے. صحیح ہے. جیسے ڈاکٹر کی چلی جاتی ہے, اچھی چیزیں بنانے کو قدرت رکھتے ہیں لیکن اچھے افراد نہیں بنا پاتے. تو پہلی چیز کیا ہے, اچھے افراد تیار کرنا یا اچھا ادارہ سازی کرنا؟ اچھا یہ ایک ٹائپ کا وہی مرغی اور انڈے والا ایشو ہے کہ بھئی پہلے انڈا ہے پہلے مرغی. صحیح ہے. تو ہم اس میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک سرکل میں ہم گھومتے رہیں. صحیح ہے. تو ہمیں کہیں نہ کہیں کسی چھوٹے لیول پر ایک بریک دینا ہوتا ہے. جو بریک کیا ہوتا ہے, وہ بریک یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی انڈیویجول مہارت سے اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں ادارے کی طرح بن جاتے ہیں, پھر وہ ادارے بناتے ہیں. جب ادارے نہیں ہوتے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں اپنی ذاتی محنت سے اتنی محنت کر لیتے ہیں جیسے ایک ادارہ, پھر یہ لوگ ادارے بنانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر ان کے ذریعے سے لوگ بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر خدا نہ کرے ایسا کوئی آدمی نہ آئے جو روٹین کو توڑ کر ادارے کی طرح بن جائے, اگر ایسا نہیں آئے تو پھر قوم کی مصیبت چلتی رہتی ہے. تو کچھ لوگ ایسے آ جاتے ہیں, وہ کچھ قربانیاں دے دیتے ہیں اور وہ ادارے تشکیل دے دیتے ہیں. آپ تصور کیجئے خدا متعال نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم کو امت کہا ہے. حضرت ابراہیم کے لیے عجیب لفظ استعمال کیا, امت تھے, امت. Oh my Lord. اب سوچئے ایک امت میں کئی ادارے ہونے چاہیے. حضرت ابراہیم کا مقام وہ ہے کہ خدا متعال فرما رہے ابراہیم امت ہے. امت ہے کیا مطلب؟ یعنی اس کے پاس اتنی طاقت ہے جیسے کئی اداروں پر, کئی افراد پر مشتمل ادارے اور کئی اداروں پر مشتمل امت. تو جتنی ایک امت کے اندر طاقت ہوتی ہے ایک ابراہیم کے اندر ہے. صحیح ہے. تو آپ اور میں اگر اب اس کا دیکھیے رائے حل کہاں پر یہاں پر سمجھ میں آتا ہے, وہ یہ کہ اگر میں اور آپ اپنی ذاتی صلاحیتوں پر پورے خلوص کے ساتھ محنت کریں, حتیٰ اگر ادارے نہ بھی ہوئے تو خدا ہمیں ادارے بنانے کے قابل بنا دے گا, پھر ہم ادارے بنا سکتے ہیں. یہ وے آؤٹ ہوگا اس سرکل سے. جی جی آرتھوڈاکسی کے بارے میں ہم کہتے ہیں, ایک تو دقیانوسیت جی جی, اور جدید علوم کی جب بات کرتے ہیں تو برطانیہ ایک آرتھوڈاکس, میں نے وہاں پڑھا ہے. جی تو مجھے انگریز سب سے زیادہ آرتھوڈاکس جی جو ریئل انگریز ہے, لیکن ہم آرتھوڈاکسی کو نیگیٹو معنی میں لیتے ہیں. تو ان کی وہ کون سی آرتھوڈاکسی تھی جس سے, یعنی وہ لیگیسی جس سے انہوں نے اپنے پیرامیٹرز فیوچر کے بنانے میں کام لیا اور وہ اس وقت ترقی کر گئے جب باقی لوگوں کے پاس. ہاں اس میں جو مجھے احساس ہوا, اگر میں ایک لفظ استعمال کرنا چاہ رہا ہوں, اگر کسی کے اندر کانفیڈنس بہت زیادہ ہو جائے تو اس میں اور ایروگینس میں باریک سی ایک لائن رہ جاتی ہے. صحیح. مثلا ایک آدمی ہے جس کے اندر کانفیڈنس بہت زیادہ ہے, اچھا اگر آپ اس سے ملیں گے تو وہ ایسی باتیں کرے گا, میں یہ کروں گا, میں یہ کر کے دکھاؤں گا. اچھا جب آپ یہ جملے سن رہے ہوں گے تو آپ کے ذہن میں کیا آ سکتا ہے کہ شاید آدمی ایروگینٹ ہے. صحیح ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, قوموں کے اندر کوئی ایک لیگیسی ہوتی ہے جو ہم دور سے دیکھیں تو ہمیں بہت نیگیٹو لگ سکتی ہے, اگر اس کی مینٹیلٹی میں جا کر دیکھیں تو وہ بالکل سیٹ ہو رہی ہوگی. انگریزوں کے ساتھ ایسا ہے. انگریزوں کے اندر ایک ٹائپ آف انگلش مین کی ایروگنس ہے. کیوں ایروگنس ہمیں لگ رہی ہے؟ کیوں؟ وہ اپنی قوم سے نکل کر جب ہمارے لیے سوچتا ہے تو وہ ہمیں اپنی قوم کا حصہ بنا کے نہیں سوچتا ہے, ہمیں غیر بنا کے سوچتا ہے. جب وہ ہمیں غیر بنا کے سوچتا ہے تو ہمیں اس کی ایروگنس نظر آتی ہے, جبکہ اس کے اپنے ملک کے لیے وہ کیا ہے؟ پیٹریوٹزم ہے, بالکل پازیٹیو انرجی اس کے اپنے ملک کے لیے. صحیح ہے.
تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا ان کے اندر کیا چیز ہے. تو مجھے 2 باتیں سمجھ میں آئیں. نمبر 1 کانفیڈنس, بہت کانفیڈنٹ ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں, جو ہمیں کرنا ہے وہ ہم کرنا جانتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 آرگنائزیشن, زبردست آرگنائزیشن. اب آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ لندن کی آبادی گزشتہ 150 سال میں کسی بھی کمپیریزن کے بغیر بڑھی ہے. یعنی آپ کہیں کہ بھئی کسی پلاننگ میں لے آئے ہوں گے 150 سال پہلے, نہیں کوئی پلاننگ نہیں ہو سکتی تھی, لیکن لندن کا سیوریج سسٹم 150 سال سے کام کر رہا ہے. Now this is remarkable کہ بھائی 150 سال پہلے جب یہ سیوریج سسٹم ڈلا تھا تو کیا یہ سوچ کے اور پلان کر کے ڈلا تھا کہ 150 سال بعد آبادی کتنی ہونے والی ہے؟ نہیں. لیکن جس نے بھی ڈالا تھا اس نے SOPs اتنے اچھے بنائے تھے, اسٹینڈرڈ آپریشنل پروسیجرز اتنے اچھے بنائے تھے کہ 150 سال تک یہ گھسیٹ گیا اسے. آپ سب سے پہلے یہ دیکھیے گا کہ جو آپ کام کر رہے ہیں آپ نے اس کے اسٹینڈرڈز کیا بنائے. میں چھوٹی سی ایک مثال دوں گا, میں اپنی کیپیسٹی میں جو کر سکتا ہوں اس کی مثال دے رہا ہوں. ہم نے چھوٹی سی ایک کالونی بنائی سپر ہائی وے کے اوپر, وہاں پہ ہم ایک مسجد بنا رہے تھے. تو جب ہم مسجد بنا رہے تھے تو ہمارا آرکیٹیکٹ, ہم نے ان کو کہا کہ بھئی آپ ہماری مسجد جو ہے وہ بنائیے مسجد جمکران کی کاپی, مسجد جمکران جو قم میں ہے آپ اس کی کاپی بنائیں. تو خیر ہم وہاں گئے, مسجد جمکران والے کائنڈ انف تھے, آغا بہاؤالدینی نے تھوڑا سا ہمیں ہیلپ کیا, جس کی وجہ سے انہوں نے ہمیں بلو پرنٹس دے دیے تو ہمیں ڈرائنگز مل گئیں. اب ہمارے آرکیٹیکٹ صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ بھئی ڈرائنگز تو کافی حد تک مل گئی ہیں, ہم اس کو تھوڑا بہت امینڈ کر لیں گے. اب یہ بتائیے کہ جو آپ مسجد بنانا جا رہے ہیں آپ اس کو کتنے سال تک دیکھنا چاہتے ہیں؟ ان کا بھئی یہ کیا مطلب ہوا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیے کنکریٹ کے بارے میں ویسے تو یہ مشہور ہے کہ اگر اس کو کوئی خراب نہ کرے تو یہ 1000 سال بھی چل جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ بہرحال ایک ٹارگٹ تو رکھ لیں تاکہ ہم کم سے کم اسٹرینتھ اتنی تو دیں کہ بھئی آپ کے نزدیک ٹارگٹ کیا ہے. میں نے کہا بھئی وہ جو ٹارگٹ ہے اس میں زلزلے بھی شامل ہیں؟ میں نے کہا ہاں وہ بھی شامل ہے, وہ بھی آپ دیکھیے گا. تو میں نے کہا پھر کم سے کم 100 سال تو لگا ہی لو, اگر کچھ نہ ہو تو 1000 سال بھی چل جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں. بدترین لگاؤ تو 100 سال تو لگاؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آخری 100 سال میں جو زلزلے جس اسکیل پر آئے ہیں ہماری بلڈنگ کم سے کم اتنی مضبوط تو ہو کہ ایسا کوئی شوق برداشت کر سکے. پھر وہ صحیح ہے. اچھا جیسے ہی آپ نے کہا 100 سال, اب سارے پیرامیٹرز ہو گئے 100 سال کے اوپر. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بہت یہ ہے کہ جو گنبد بنے گا, اب گنبد کے اوپر کتنے لوگ چڑھیں گے؟ بھئی گنبد کے اوپر تو کوئی نہیں چڑھے گا. تو آپ اس کو کتنا موٹا رکھنا چاہیں گے؟ اتنا موٹا کہ ہوا جھیل لے. لیکن اگر آپ اس کو 100 سال تک چلانا چاہتے ہیں, ہاں اب آپ کو کافی موٹا رکھنا پڑے گا. تو آپ کو یہ پیسہ لگانا ہے یا نہیں لگانا ہے؟ ہاں ہم نے کہا ہم لگانا ہے. کیوں؟ ہم اس اسٹینڈرڈ سے کم پر کوئی کام نہیں کرنا چاہیں گے. اس اسٹینڈرڈ سے کم پہ بات نہیں کرو گے. باؤنڈری وال کی بات آئی تو ہمیں ایک بات بتائی گئی, انڈیا میں ہماری بہت اچھے دوست ہیں, ان کی بہت اچھی اچھی کالونیز ہیں. انہوں نے ایک بات بہت عجیب بتائی, کہنے گے کہ جو کالونیز انگلینڈ کے زمانے میں بنی تھیں اور ان کی باؤنڈری وال نہیں گری تو آج تک وہ کالونیز باقی ہیں. کالونی کی آئیڈینٹی باقی رہتی ہے باؤنڈری وال سے. جس دن کالونی کی باؤنڈری وال گرتی ہے گلیوں میں مرجر ہو جاتا ہے اور کالونی کی آئیڈینٹی ختم ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ انگریزوں کے زمانے میں بھی اگر کوئی کالونی بنی اور اس کی دیوار باقی رہی تو کالونی باقی ہے. اب آپ کو مہدیہ سٹی اگر بنانی ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ 100 سال رہے تو دیوار 100 سال سے کم پہ مت بنائیے گا. میں نے اس کی بات پکڑ لی. میں نے کہا بھائی میری باؤنڈری وال ایسی بناؤ کہ 100 سال کے روٹین اور حادثے دونوں کو ملا کر یہ چلائے کم سے کم. تب میری کالونی میں رہنے والوں کی 3 جنریشن یہاں اسٹے کر پائے گی, 3 جنریشن اسٹے کر پائے گی. تو جیسے ہی آپ اسٹینڈرڈ بناتے ہیں آپ کو اس اسٹینڈرڈ پہ پھر محنت کرنی پڑتی ہے. آپ اپنی لائف کے اسٹینڈرڈ بنائیے. سب سے اچھا کام جو آپ کر سکتے ہیں اپنی لائف کے اسٹینڈرڈز بنائیے. پھر آپ کی لائف فلورش کرے گی, آپ کی زندگی, اس کی زندگی, آپ کی زندگی سے فائدے ہوں گے لوگوں کو, آپ کے اندر ڈیولپمنٹ آئے گی. اسٹینڈرڈز بنائیے آپ. جی فرمائیے.
एक भी जैसे राजा साहब महमूदाबाद से उन्होंने ज़ाहिर के काफ़ी कंट्रीब्यूशन भी किया, सब कुछ किया, वो भी एक क्लैरिटी चाहते थे कि क्या होगा। एक वक्त में कायदा का जवाब ये था कि शायद इकोलॉजिकल स्टेट नहीं होगी ये बहुत फैमिली के नाम से बेहतर डाल सकते हैं। और दूसरे जब आपने गोरों की बात की है तो गोरों के ज़माने में जो इंडियन रेलवे है एक कोने से दूसरे कोने तक, और बलूचिस्तान में जो है ना 1890 92 में जो सुरंगें बनी थी 19 सुरंगें बनी थी, उसका कोई नई सुरंग नहीं बनी है जी। अब वो इसी तरह मौजूद है और चल रही है। तो इसके वजह से उन्होंने यहाँ काम भी किया, इरीगेशन सिस्टम मतलब काफ़ी तक जा सकते हैं। हाँ, उसमें ये था कि अब कोई फ़ायदा नहीं रहेगा कि मैं उनकी नीयत पे काम करूं कि भाई कि उनकी नीयत क्या रही थी और क्यों रही थी। इसमें कोई शुबह नहीं है कि अगर एक पढ़ी लिखी कौम किसी कौम पर पहुँचे जो इंडिया की तरह उस ज़माने में लावारिस हो चुकी थी, बादशाही निज़ाम ख़त्म हो चुका था, फला फला, तो यकीनी बात है कि कुछ बेनिफिट्स हुए होंगे, यकीनी बात है। लेकिन मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है कि क्या हमारी इंडिया की जो पोस्ट ईस्ट इंडिया आबादी थी उसके पास वो स्किल्स डेवलप की अंग्रेज़ों ने जो उनकी अपनी आबादी के अंदर थी। मैं एक छोटी सी मिसाल अर्ज़ करूँगा, और उनके अपने साथ भी ये जुल्म हो रहा है। माज़रत के साथ ज़रा सा इसको तवज्जो दीजिएगा, मैं इसको जल्दी निपटाने की कोशिश करता हूँ। इंग्लैंड के अंदर 2 टाइप के स्कूल्स हैं जिस तरह हमारे यहाँ है, क्योंकि हमारे यहाँ उनकी कॉपी आती है मामूला। एक वो हैं जो गवर्नमेंट चलाती है और एक वो हैं जिनको पैसे वाले चलाते हैं। अच्छा, वो जो पैसे वाले चलाते हैं वो बहुत महंगे हैं, हमारे यहाँ की तरह नहीं है। हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट के अलावा चलने वाले हैं उनमें भी सारी कैटेगरीज़ हैं, सस्ती सस्ती से सस्ती, महंगी महंगी से महंगी। जब वहाँ ऐसा है कि मामूलन अगर गवर्नमेंट का नहीं है तो फिर बहुत महंगा है। क्यों? अगर सस्ता हुआ तो कोई इसमें आएगा ही नहीं, यानी कोई छोटी मोटी चीज़ तो बनाने का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वो तो फिर गवर्नमेंट के अपने स्कूल्स बहुत अच्छे हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल के अलावा जो स्कूल्स हैं वो बहुत महंगे हैं और बहुत ही आलीशान हैं। अच्छा, अब वहाँ पे एक अजीब हिस्सा है, वो ये कि 80% के करीब आबादी गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर है, 20% के करीब आबादी या इससे भी कम उन स्कूल्स के अंदर है जो मैंने कहा बहुत बड़े बड़े स्कूल्स हैं, बहुत महंगे स्कूल्स हैं। लेकिन अजीब फिनोमिना ये है कि तकरीबन 90% पार्लियामेंट और हाउस ऑफ लॉर्ड उन स्कूल्स से जो पैसे वालों का है। सही? इसका मतलब क्या है कि वो खुद भी अपनी आबादी के साथ मुखलिस नहीं है, इवन खुद भी अपनी आबादी के साथ वो काम नहीं कर रहे। देखिए इसकी एक और फिनोमिना, अमेरिका के अंदर जो ज़ाहिर है कि डेमोक्रेसी का इस वक्त सबसे फ्लैग बियरर है, उसके अंदर अभी एक मूवमेंट चली थी पिछले साल 2 साल पहले, वो काफ़ी हद तक चलने के बाद क्रश हुई। वो थी वॉल स्ट्रीट के ऊपर, ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट, 99% सही है। सबको मालूम है कि वो जो 1% हैं दे आर एवरीथिंग, और 99% उनको सर्व करेंगे। सही है? वो लोग खुद भी अपने साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ क्या करेंगे? मैं नहीं मान रहा हूँ कि वो हमारे साथ इंसाफ करेंगे। अभी बहुत सारी मिसालें हैं। 1918 के बाद ये रूल बने हैं कि 12 साल से कम उम्र बच्चे 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे। इंग्लैंड में 12 साल से कम उम्र बच्चे 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पहले ज़माने में 12 साल से कम उम्र के बच्चे 8 घंटे से ज़्यादा माइंस में काम कर रहे थे। ये इनके अपनी कौम के साथ हुआ है। हमारे चाइल्ड लेबर पर हाँ, आप हमारे जो कुछ इन्होंने अपने साथ किया ना वो भी नाकाबिल तसव्वुर है, तो वो हमारे साथ करते। जितनी भी डेवलपमेंट हुई है सबका पैटर्न है, इन सब के ऊपर स्टडीज़ हो चुकी हैं कि जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर ट्रेल का सिस्टम बिछा है, ट्रेन का सिस्टम, इसका पैटर्न क्या है, इस पैटर्न के अंदर खूबी और खामियां क्या हैं, इसमें क्यों बाज इंक्लूडेड बाज एक्सक्लूडेड है, इन सब के ऊपर खूब स्टडीज़ हो चुकी हैं। छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत अजीब हैं। इस पूरे सिस्टम में जो कहने को मलेशिया से लेकर लंदन तक कनेक्टेड था, बीच में सिर्फ एक पीस 3 घंटे का ऐसा है जहां ट्रैक चेंज है, और वो डिसकनेक्टिविटी दे रहा है पाकिस्तान और ईरान को, और उस ट्रैक को बिछाने में हमें 40 साल से ज़्यादा लगे। और आपको ये भी सोचना पड़ेगा हमें 50 साल क्यों लगे गवादर को बनाने में, हमने गवादर को पहले क्यों नहीं बनाया। ये सब चीज़ें एक और ही फिनोमिना है।
تو بہرحال اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارا لب لباب تھا وہ میں نے عرض کر دیا. میں میڈم کہنا چاہیے وقت ختم ہو گیا ہے بالکل. ہو گیا لیکن ایک سوال یہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی. سر ابھی آپ بات کر رہے تھے ایز اے نیشن شیعہ قوم مضبوط کی ہے. اس پہ ہم ایران کو دیکھتے ہیں علم میں ہر فوجی لحاظ سے, لبنان کو دیکھتے ہیں حزب اللہ بہت چھوٹے تھے مگر انہوں نے اپنے آپ کو معاشی لحاظ سے بھی چینج کیا اور فوجی لحاظ سے بھی مضبوط. جی برادر. سر ایک مجلس میں آپ کہہ رہے تھے کہ اگر چینج لانا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علماء کرام اور جو اداروں میں کام کرتے ان کے تھرو آتے ہیں. ہمارے یہاں ایران سے لوگ پڑھ کے آتے ہیں لیکن وہ ہمارے معاشرے میں ہمیں چینج نہیں لا پا رہے. ہم لوگ ویسے نہ علم میں اتنے مضبوط ہیں نہ. ہاں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں ایک سادہ سی بات عرض کرتا چلوں. میں اس کے بظاہر پہ بہت زیادہ بات ہونی چاہیے. ابھی بس اس کا وقت بھی آ گیا ہے, اذان کا وقت بھی آ گیا ہے. اصل میں جو ایک فنومینا ہے جیسے کہ ہمارے ان بھائی نے اشارہ کیا تھا وہ یہ کہ جب یہ لوگ واپس آ رہے تھے پاکستان ایران سے تو ان کے پہلے آنے والوں میں تھا. میں 96 میں واپس آیا تھا. میں اپنے بیچ کے لوگوں میں جو 84 میں گئے تھے پہلا آدمی تھا جو واپس آیا تھا. تو مجھ سے پہلے ایک آدھ بندے اور واپس آئے ہیں جن کو میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں. تو جب میں واپس آیا تو میرے سامنے ایک بہت بڑی مشکل آئی. وہ یہ کہ جس سوسائٹی میں میں جا رہا ہوں وہ مجھے ایک کام دے رہی ہے جو میں نہیں کرنا چاہتا, اور جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ سوسائٹی نہیں مانگ ہی نہیں رہی. اچھا وہ جو مجھ سے چاہ رہے تھے وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ تم نکاح پڑھاؤ, جنازے پڑھاؤ, محرم میں سفر میں مجلس پڑھ لیا کرو, خمس لو, زکوٰۃ دو, صدقہ خیرات لو, مسجد کے پیچھے گھر لے لو, تم اور تمہارے بچے مسجد کے نوکری کرتے ہوئے یہاں زندگی گزارو. جب میں نے وہاں سے آتے ہوئے سوچا تھا کہ میں یہ نہیں کروں گا, ہرگز نہیں کروں گا. تو مجھے 10 سال اپنے آپ کو رگڑنا پڑ گیا سوسائٹی میں یہ ثابت کرنے میں کہ میں یہ نہیں کروں گا. الحمدللہ 20 سال ہو گئے مجھے, میں نے ابھی تک نہیں کیا, صحیح ہے, لیکن مجھے اپنے آپ کو اسٹیبل کرنے میں 10 سال لگ گئے. اس 10 سال میں نے کلاس 6 سے لے کر 8 تک کو 5 سال پڑھایا, اور اس دوران میرا ہر سینئر جونیئر مجھ سے کہتا تھا کہ ظہیر صاحب پولیٹیکل سائنس میں ایم فل کرنے کے بعد اور قوم میں درس اجتہاد تک جانے کے بعد آپ نے کلاس 6, 7, 8 کو پڑھانا تھا. اور میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ جو میں کر رہا ہوں اس پہ تھوڑا صبر کرو کیونکہ میں سرنڈر نہیں ہونے دوں گا. میں نے جب یہ سارا کام کر لیا تو میں ایک دفعہ ایران گیا تو میرا ایک ایرانی دوست تھا, اس نے پوچھا کہ بھائی تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ میں نے بتایا کہ یہ ہوا. کہنے لگا پھر؟ میں نے کہا الحمدللہ ہم نے بنا لیا جو ہم نے کرنا تھا, اپنی جگہ کریٹ کر رہے ہیں اب. تو کہنے لگا یہ جو تمہارے دوست پاکستانی یہاں پہ رہ رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ جب میں جیت جاؤں گا پھر یہ آئیں گے. تو کہنے لگا کہ اگر ان کو اس مصیبت سے گزرنا ہے جس میں تم گزر رہے ہو. اچھا اس کو میرا ایران میں ایک اور مصیبت سے گزرنا یاد تھا جس سے میں سکسیسفل آ گیا تھا. تو اس نے کہا کہ اگر ان کو تم نے اس مصیبت میں ڈال دیا نا جس میں تم گزر رہے ہو تو ان سب کے یہاں ٹوین پیدا ہو جائے گا. کہنے لگا یہ لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے. تو ایسا میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے فرسٹ 10 ایئرز میں جھیلا ہے اگر وہی مصیبت آپ سب پہ ڈالیں گے تو یہ کچل جائیں گے, اور یہ ہماری قوم کر رہی ہے. اس وجہ سے ہم ضائع کر رہے ہیں اپنے آپ کو. انشاءاللہ اللہ بہتر کرے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. درود بھیجے گا محمد وعلیہ.